مسیح خداوند کے جلالی بابرکت بزرگ اور پوتر نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم گزشتہ روز متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت پر تھے، اور ہم نے ان دو آیات سے متعلق بائبل مقدس میں سے رہنمائی حاصل کی تھی، اور آج ہم پہنچے ہیں متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت تک۔ آج جانیں گے ان دو آیات سے متعلق کلام مقدس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ میں حوالہ جات بھی نوٹ کرتے رہیں گے۔ آیات کی جانب بڑھیں گے، اور میں آپ کے سامنے متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت کا مطالعہ کروں گا۔ وہاں لکھا ہے، پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ آمین۔ معزز ناظرین، ہم جانیں گے کہ ان آیات سے متعلق کلام مقدس میں آج ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جب پیدائش کا وقت تھا، تو جب مجوسی ہیرودیس بادشاہ کے پاس ستارے سے رہنمائی لیتے ہوئے پہنچے، تو جب انہوں نے آ کر ہیرودیس بادشاہ سے پوچھا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہیرودیس یہ بات سن کر گھبرا گیا اور پریشان ہوا، کیونکہ وہ اپنے سوا کسی کو بادشاہ نہیں مانتا تھا، اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ میرے سوا کوئی اور بادشاہ ہو۔ اس کے دل میں خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہے وہ حسد پیدا ہوا، اور اس نے اپنے دل میں منصوبہ بنایا کہ وہ اس بچے کو ہلاک کر ڈالے گا۔ اس نے مجوسیوں سے کہا کہ تم جا کر ٹھیک ٹھیک بچے کی بابت دریافت کرو، اور پھر آ کر مجھے بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی خواب میں ہدایت پا کر اور پھر وہ واپس ہیرودیس بادشاہ کے پاس نہیں گئے، بلکہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو نکل گئے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ یوسف کو ملتا ہے اور اسے خواب میں بتاتا ہے کہ تو بچہ اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ جانا تھا کہ یوسف جو ہے وہ بچہ یسوع کو اور اس کی ماں کو لے کر مصر بھاگ گیا تھا، اور وہاں پر جا کر رکے۔ آج 14ویں اور 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ دوبارہ یوسف کو ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو اس کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ آئے ہم ان آیات سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجیے گا، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا۔ یہ اسی واقعہ سے منسلک حوالہ ہے، اور اگلا حوالہ بھی نوٹ کر لیجیے گا۔ اگلا حوالہ متی کی انجیل سے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ متی کی انجیل دوسرا باب ہے، اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ معزز مومنین، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں آتا ہے، تو وہاں جب آتا ہے تو
اسے پتہ چلتا ہے کہ جو ارخلاؤس ہے وہ اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے، تو وہ وہاں جانے سے ڈرا اور فرشتہ کی ہدایت لے کر وہ گلیل کو چلا گیا اور گلیل کے ایک شہر ناصرت میں جا بسا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے واقعات میں خداوند یسوع مسیح اپنی ماں اور یوسف کے ساتھ مختلف مقامات پر رہا اور اس کی وہاں پر پرورش ہوئی، جیسا کہ مصر میں وہ چلے گئے، وہاں اس کی پرورش ہوئی، پھر اس کے بعد وہ ناصرت میں گئے اور وہاں پر اس کی پرورش ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں، آگے چلیں گے اور ہم جانیں گے معزز مومنین کہ موسیٰ جب پیدا ہوا تو اس وقت بھی موسیٰ کے ساتھ بھی یہی حالات تھے اور یہی صورتحال تھی جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس وقت موجود تھی جب وہ پیدا ہوئے۔ جائیں گے اگلے حوالے کی طرف، اور پولس رسول اعمال کی کتاب میں اپنے کام اور اپنی نسبت بیان کرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہاں پر بھی جو ہے وہ اپنے مر جانے کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر جتنے بھی فقی، فریسی اور صدوقی ہیں وہ سب جو ہیں وہ ان کی جان کے دشمن تھے، اور جب وہ بڑا ہوا تو منادی کرنے لگا، پھر اس کے بعد بھی طرح طرح کے الزامات لگا کر اس کو پھنسانا چاہتے تھے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے اور زندہ آسمان پر چلے گئے، اس کے بعد بھی رسولوں اور شاگردوں کے ساتھ ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہے۔ یہاں پولس رسول بتاتا ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، اعمال کی کتاب 26 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے ہیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشن گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے۔ پولس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ میں ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشن گوئی جو ہے وہ نبیوں نے توریت میں اور زبور میں اور صحائف انبیاء میں جو نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، میں صرف اسی کے بارے میں تعلیم دیتا ہوں۔ معزز ناظرین، متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 14ویں آیت سے متعلق حوالہ جات آپ نے نوٹ کیے۔ آپ جائیں گے اگلی آیت کی طرف، متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور 15ویں آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یہاں خدا موسیٰ سے کہتا ہے، لکھا ہے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ معزز مومنین، اس سے پہلے ہم 19ویں آیت کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں خدا موسیٰ سے کہتا ہے، اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ معزز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہی الفاظ فرشتے نے یوسف کو جب اسے خواب میں ملا، جب وہ مصر میں تھا، تو یہی الفاظ جو ہیں فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہے کہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم مصر کو لوٹ جا، جب وہ مدیان میں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ مصر سے اپنی جان بچا کر مدیان کو فرار ہو گیا تھا، اور پھر خدا اسے وہاں حکم دیتا ہے کہ تو اپنے مصر کو واپس لوٹ جا، کیونکہ جو تیری جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔
ہم دیکھتے ہیں مسیح اور موسیٰ کی پیدائش کے واقعات میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس وقت بھی جب موسیٰ پیدا ہوا تو موسیٰ پیدا ہونے کو تھا تو اس وقت کے بادشاہ نے پورے مصر میں یہ اعلان کیا اور دائیوں کو بھی جو ہے وہ ہدایت کی کہ جب تم عبرانی عورتوں کے بچے جناؤ تو جو لڑکے ہوں ان کو ہلاک کر دینا، مار ڈالنا، اور جو لڑکیاں ہوں وہ جیتی رہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حکم جاری ہوا کہ لڑکوں کو دریا میں بہا دینا اور لڑکیاں جو ہیں وہ جیتی رہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت بھی ایسا ہوا کہ ہیرودیس بادشاہ نے بھی ایسے احکام جاری کیے کہ بیت لحم کی سرحدوں کے اندر جتنے بھی بچے تھے 2 سال کے یا اس سے چھوٹے، ان سب بچوں کو اس غرض سے قتل کروا دیا کہ مسیح بھی ان کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں واقعات میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ موسیٰ بھی مصر سے اپنی جان بچا کر مدیان کو فرار ہوتا ہے اور وہاں جا کر قیام پذیر ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یوسف اور مقدسہ مریم بھی یسوع کو لے کر بیت لحم سے مصر کو بھاگ جاتے ہیں اور پھر مصر سے گلیل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح اور موسیٰ یہ 2 عہد ہیں جو خدا کے سامنے موجود ہے۔ موسیٰ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں ہم چلے جاتے ہیں اور مسیح یسوع کے ذریعے ہم عہد جدید میں چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ کے ذریعے کوہ سینا پر خدا عہد عتیق کو نازل کرتا ہے اور تمام احکامات جو ہیں وہ موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل میں اتارے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں خدا نے اپنے احکامات یعنی شریعت کو موسیٰ کی معرفت نازل فرمایا اور بنی اسرائیل پر حکموں کو نازل کیا۔ جو 10 حکم دیکھتے ہیں ہم بائبل مقدس میں موجود ہیں وہ شریعت کے احکام ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح کی معرفت اس شریعت کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا، اس کی تکمیل کی گئی۔ بنی اسرائیل اور تمام بنی نوع انسان کو پہلے موسیٰ کے ذریعے احکامات جاری کیے گئے اور پھر مسیح کے ذریعے پورے بنی نوع انسان پر فضل جاری ہوا تاکہ وہ الہی منصوبہ جو خدا نے انسان کی نجات کے لیے تیار کیا تھا پایا تکمیل تک پہنچے۔ آئیں اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ گنتی کی کتاب سے ہے، اس کا 24واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلام نبی کی پیشن گوئی ہے، اور یہ تیسری پیشن گوئی کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے، وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا۔ بلام نبی کی معرفت بہت تسلی بخش پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی مخالفت کرتے ہیں اور مسیحت کی مخالفت کرتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ تمام ان لوگوں کو، ان قوموں کو جو ہے وہ چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیاں توڑ ڈالے گا، سوائے ان کے کہ جو مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور نجات کی طرف پھیر جاتے ہیں۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ ہوسے کی کتاب سے ہے، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ ہوسی خدا کے بندے کی معرفت ایک اور پیشن گوئی یہاں پر موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا
میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ یہ پیشن گوئی بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو مقدسہ مریم اور یوسف مصر کو لے کر بھاگ گئے تھے، اور پھر وہ مصر سے دوبارہ واپس بلایا گیا۔ یہ پیشن گوئی اس وقت کی حوالہ سے ہے۔ سو آئے آگے بڑھیں گے اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ ہمارے پاس متی کی انجیل سے موجود ہے۔ متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ معزز ناظرین، یہ تمام پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کی بابت مختلف نبیوں نے پرانے عہد نامہ کی کتابوں میں، صحائف انبیاء میں، زبور میں اور توریت میں کی ہیں، یہ تمام وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئیں اور وہ پھر پوری ہوئیں۔ آئے ہم اگلے حوالے کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے ہے، اس کا دوسرا باب اور 17 آیت ہے۔ یہ بھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ معزز مومنین، یہ اس وقت کی بات ہے جب بیت لحم میں ہیرودیس بادشاہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے بچوں کو جو 2 سال کے یا اس سے چھوٹے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ مصر میں بھی واقع ہوا کہ جب موسیٰ کی پیدائش کا وقت تھا، اس وقت بھی بادشاہ نے جو وہاں پر لڑکے پیدا ہوئے تھے ان کو ہلاک کروا ڈالا اور لڑکیاں وہاں پر جیتی رہیں۔ سو آئیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے ہی ہمارے پاس موجود ہے، اور باب نمبر 2 اور آیت نمبر 19 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں پھر فرشتہ یوسف کو ملتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ تو بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کو چلا جا۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی 23ویں آیت کا مطالعہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ معزز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب فرشتہ مصر میں یوسف کو ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اس کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے، تو بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کو روانہ ہو جا۔ اور جب یوسف وہاں آتا ہے تو جب وہ یہ جانتا ہے کہ ہیرودیس کی جگہ اس کا بیٹا ارخلاؤس جو ہے وہ بادشاہی کرتا ہے، تو وہاں جانے سے ڈرا اور پھر فرشتے سے ہدایت پا کر گلیل کو نکل گیا اور ناصرت میں جا بسا۔ سو اگلے حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 4 باب، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں پر یسوع یوحنا سے کہتا ہے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا
مناسب ہے۔ اس حوالے کو بھی معزز ناظرین ہم اپنے مضامین میں یا لیکچر میں یا سرمن میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی واقعات خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے رونما ہوئے، ان سب واقعات کو اسی طرح ہونا تھا اور اسی طرح یہ راست بازی جو ہے یہ پوری ہونی تھی۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل اس کے 8ویں باب کی آیت نمبر 17 ہے۔ وہاں پر بھی یسایہ نبی کی معرفت پیشن گوئی موجود ہے۔ حوالے کو نوٹ کر لیجئے اور اسے ضرور بائبل مقدس کھول کر پڑھیے۔ بڑھتے ہیں اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کی معرفت پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں چنے ہوئے خادم کے طور پر یسایہ نبی یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جہاں پر بھی شفا کا کام کرتا ہے یا معجزوں کو ظاہر کرتا ہے تو وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا، اور اپنے تئیں جا کر کاہن کو دکھاؤ، یا جو بھی خدا یسوع مسیح اس وقت کہتا ہے ان کو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جا کر شہر میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں پورا جو ہے وہ اس کی شہرت کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا۔ معزز ناظرین اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ معزز ناظرین اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 21واں باب اور اس کی 4تھی آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ اگلا حوالہ دیکھیں گے، نوٹ کیجئے گا۔ اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے ہے، اور متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 54 آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر پورے ہوں گے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے حوالہ جات میں جتنے بھی ہم نے حوالے نوٹ کیے ہیں وہ تمام حوالے جو ہیں وہ پیشن گوئیوں کے بارے میں ہیں، وہ نوشتوں کے بارے میں بتائے گئے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس سے اگلے حوالے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی نبیوں کے جو نوشتے ہیں اور جو مسیح یسوع کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں ان سب پیشن گوئیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیں گے اگلا حوالہ لوکا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ وہاں یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے اور لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا۔ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے تمام ان پیشن گوئیوں اور نوشتوں کو پورا ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی پیشن گوئیاں زبور میں، صحائف انبیاء میں اور توریت میں جو میرے بارے میں لکھی ہیں ضرور ہے کہ وہ پوری ہوں۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت
यहाँ پر لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا اور صلیب پر جان دینے کو تھا۔ تو جب لکھا ہے کہ جب اس نے جان لیا کہ تمام نوشتے جو ہیں اور تمام پیشن گوئیاں جو میری بابت تھیں وہ پوری ہو چکیں، تو پھر اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور چلیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، اس کے 19ویں باب کی 36ویں آیت میں آپ کے لیے یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ یہ بھی معزز ناظرین خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مصلوب ہوا تو اس کے داہنے اور بائیں طرف جو دونوں ڈاکو تھے ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی، لیکن جب یسوع مسیح کی باری آئی تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ سو یہ نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا۔ سو اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ اعمال کی کتاب سے ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا۔ یہ جو پیشن گوئی ہے، جو نوشتہ ہے، یہ بھی یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ نوشتہ پورا ہوتا ہے۔ سو معزز ناظرین، آج ہم نے تمام حوالہ جات سے متعلق جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو جانا، اور جو نبیوں کی معرفت نوشتے تھے جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جو نوشتے پورے ہونے تھے، وہ تمام نوشتے جو ہیں اور پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پہلے ہی سے مختلف نبیوں کی معرفت، توریت کی اور زبور کی اور صحائف انبیاء کی کتابوں میں موجود تھے کہ جو یسوع مسیح پر پورے ہوئے، اور وہ تمام باتیں جو نبیوں نے یسوع مسیح کی بابت کہیں وہ تمام باتیں اس کی زندگی میں پوری ہوئیں۔ سو معزز ناظرین، آج ہم نے متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت سے متعلق حوالہ جات کو نوٹ کیا اور آیات سے متعلق جانا۔ سو اب ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس سے آگے پوری نئے عہد نامے کو ہم جو ہیں وہ اس کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اور اس کے آیات سے متعلق حوالہ جات بھی آپ کی نظر کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے، اور ان آیات سے متعلق سیکھتے بھی رہیں گے۔ سو آگے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سو معزز ناظرین، اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔